قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ قرآن مجید کی اللہ ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، رحمت والی کتاب ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ آپ کو بار بار ذکر ملے گا موت کا، قیامت کا، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے جواب دہ ہونے کا۔ کوئی ایک آدھ دفعہ ذکر نہیں ہے، بار بار ذکر ہے۔ اس کی حکمتیں اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن اس میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ، قرآن پڑھنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے، اور ہر مومن کا حصہ بھی ہے ایمان کا، ہر شے نے فنا ہونا ہے، باقی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہر کسی نے یہاں سے جانا ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کے لیے کوئی تقریر کی ضرورت ہو، کسی مذہب کو اعتراض ہو۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ موت برحق ہے۔ جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو پھر اگلی بات اس کے ذہن میں آتی ہے پھر مجھے وہاں کے لیے کچھ کرنا چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ادھر تو چند روزہ زندگی ہے۔ حدیث میں اس کی مثال یوں ہے کہ دنیا میں ہم آئے یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کوئی مسافر سفر کر رہا ہو، تھک جائے، کسی درخت کے سائے میں سو جائے، تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، ریسٹ کرنے کے بعد پھر سفر شروع کر دے۔ تو یہ ریسٹ والی دیر دنیا کی زندگی ہے، سفر تو ابھی جاری ہے۔ اور ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم ریسٹ والی جگہ کو مستقل اپنی آرام گاہ بنا بیٹھے۔ ہم نے آگے جانا ہے، مرنا ہے۔ اچھا، ایک ہے موت کو یاد کرنا، اس کے ساتھ ہی قرآن مجید قیامت کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اللہ کی بارگاہ میں تم نے پیش ہو کر کے اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ مالک تم سے پوچھے گا کہ کیسے گزاری تھی زندگی۔ حساب کتاب دیتے ہوئے بعض دفعہ بے وقوف بچے ماں باپ سے ڈنڈی مار لیتے ہیں، ملازم مالک سے ڈنڈی مار لیتا ہے۔ تم نے تو حساب ہی اس کو دینا ہے جہاں ڈنڈی کی جگہ ہی نہیں، جو ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، تمہارے سارے حالات کو جانتا ہے۔ پھر اگلی بات، دوسرا کام اس مالک نے یہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے کندھوں پر فرشتے بٹھا رکھے ہیں، اور تمہاری کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جسے وہ نوٹ نہ کرتے ہو۔ اب یہ قرآن مجید نے بتایا ہر پڑھنے والے کو۔ اس کے بعد اگلی بات، اور میں پتہ ہے تمہیں یہ رجسٹر تمہیں پکڑایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تم کھڑے ہوگے اور اللہ فرمائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، یہ پکڑ اپنا نام اعمال اور رجسٹر اور میری بارگاہ میں کھڑا ہو کے پڑھ کہ تو نے 63 سال کی زندگی میں کیا کیا گول کھلائے تھے۔ اب دو تین باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات، ریکارڈ سارا محفوظ ہے، اور ریکارڈ تیار کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ کوئی رد و بدل بولے، اور کوئی ڈنڈی، یہ کوئی ہمارے محکموں کے کلرک تھوڑے ہیں کہ فائل چینج ہو جائے گی، کوئی ڈنڈی نہیں ہوتی۔ کرامن کاتبین، عزت والے معزز فرشتے ہیں، غلطی کا فرشتوں میں تصور کوئی نہیں، وہ ایک ایک چیز لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ رجسٹر پیش کس کو ہونا ہے؟ اس کو جو بغیر رجسٹر کے سب کچھ جانتا ہے، اور پیش بھی کہاں ہونا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے پاس۔ اور اس رجسٹر کو کون؟ فرشتے۔ فرمایا نہیں، بندے کو پکڑا دیا جائے گا، کہا لے گا لے مولوی صاحب پڑھ اپنے کرتوت، چودھری صاحب پڑھو، حاجی صاحب پڑھو، صوفی صاحب پڑھو، قاری صاحب پڑھو، ملک صاحب، خان صاحب، جو بھی پڑھو اللہ کی بارگاہ میں۔ اب قرآن نے کتنا حساس انداز میں سمجھایا ہے، اور کتنے کام ہیں کہ جو تو یہ نہیں چاہتا کہ میرے ان کاموں سے میرا باپ واقف ہو، میری ماں واقف ہو، میرا یار واقف ہو، دوست واقف ہوں، تو عقل کر لے کہیں وہ رجسٹر نہ پڑھنا پڑ جائے رب کے سامنے جسے تو پڑھ نہ سکے۔ بتا پھر کتنا رسوائی ہوگی۔ جن کاموں کی اطلاع تو کسی اور کو مناسب نہیں سمجھتا، کیا تجھے یہ پتہ نہیں کہ تیرا مہربان رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ اور کہا جائے گا کہ یہ لو پڑھو، اور وہاں صورتحال یہ ہے، رب سے تو ویسے کچھ نہیں چھپا ہوا، تو چھپا بھی کچھ نہیں سکے گا، تجھے پڑھنا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کوشش کرے کہ نہیں میں کچھ چیز چھپا لوں، تو انسان کا اپنا جسم بولے گا، آنکھیں کہیں گی مجھے غلط استعمال کیا تھا، زبان کہے گی مجھے غلط استعمال کیا تھا، ہاتھ کہیں گے مجھے غلط استعمال کیا تھا، پاؤں کہیں گے مجھے غلط استعمال کیا تھا۔ اندھا ہو گیا ہے تو، جس جسم کو آرام پہنچانے کے لیے جخ مارتا ہے یہی تیرا دشمن ہو جائے گا، تو منا لینا اپنے مالک کو، ٹھیک کر لینا اپنا نامہ اعمال۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کس پیار سے اپنی امت کو سمجھایا، فرمایا خذ من دنیا کا لآخرت کا، اور خدا کے بندے دنیا میں چند دنوں کے لیے آیا ہے، دنیا سے کچھ آخرت کے لیے کمائی کر لے۔ تیرے پاس مہلت صرف موت تک ہے،
مرنے کے بعد تو کر کچھ نہیں سکتا، پھر تو بھرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہو جس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا، وہ سب کچھ جانتا ہے، ریکارڈ بھی محفوظ ہو، موت پر یقین بھی ہو، قیامت پر یقین بھی ہو، اور پھر بھی انسان اندھا رہے، تو اس سے زیادہ کو بد نصیب ہوگا؟ بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، رب نے گاڑی دی ہوئی ہے، اللہ نے کوٹھی بھی دی ہوئی ہے، اللہ نے صاحب اولاد بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ کا فضل انہی چیزوں کو سمجھتا ہے تو؟ اللہ کا فضل تو تب ہوتا مال اولاد گھر کے ساتھ خدا بھی راضی ہوتا۔ مال دیا ہے اس کا تو حساب دینا پڑے گا، اولاد دی ہے اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ بتا بچوں تربیت کیا کی تھی اولاد کی؟ کن کا باپ ہے تو؟ کیا تیری اولاد ہے؟ مال دیا تھا، بتا خرچ کیسے کیا تھا؟ یہ مال بھی عجیب قسم کی چیز ہے، کمایا کیسے، لگایا کہاں؟ بتا کہیں مال کی محبت میں خدا بھول تو نہیں گیا تھا؟ یہ اقتدار کے محلات جہاں اذان کی آواز بھی سنائی نہ دے، تیرے وہ بنگلے اور تیری وہ کوٹھیاں جہاں نماز کا حیا نہ آئے، تو یہ مت سمجھ تو بنگلے میں سویا ہوا ہے، یہ جہنم کی بلڈنگ ہے جہاں تو آرام کر رہا ہے۔ یہ تو سارا حساب دینا ہے، اور حساب بھی اللہ کو دینا ہے۔ اچھا، آپ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، میرے ذہن میں بھی ہے، یا اللہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہم جیسے ہی بالغ ہوئے تیرے احکامات پر ہم پر فرض ہو گئے، ہم غلط سوسائٹی میں بیٹھ کر، غلط دوستوں میں بیٹھ کر تیری طرف راغب نہ ہو سکے، 40-45 سال کی عمر ہو گئی، اب اس کے بعد حیا آنے لگی، قبر بالکل قریب ہے، اور عربی والے کہتے ہیں بالمشیب انذاروں کا فما اعدادوں کا، تیرے چٹے وال تجھے ڈرا رہے ہیں، اب بھی تو تیاری نہیں کرتا مرنے کی۔ 60 سال کے بابے کو فکر پڑی ہے اولاد کی جائیداد بن جائے، جس نے پیدا کیا ہے وہ کرم کر لے گا، تو اپنی قبر بنا، ان بچوں نے تیری قبر میں نہیں آنا۔ ہم تو رل گئے دنیا کی محبت میں۔ سوچنا چاہیے ہمیں، یہ کہتے ہیں اپنا جسم اپنی مرضی، یہ کیوں نہیں کہتے اپنی قبر اپنی تیاری؟ اور پھر دیکھیے بڑی عجیب سی بات ہے، یا اللہ جرم کر بیٹھے، غلطیاں کر بیٹھے، اور وہ درج ہو چکی ہیں، لکھی گئی ہیں، یا اللہ اب خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کہتا ہے ڈر ہو گیا نا پیدا، مانگ بخشش، دفتر گناہ سے گناہ مٹا دوں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، إِنَّهُ غَفَّارًا، کہ مانگ بخشش اللہ سے، وہ تو بخشنے والا ہے۔ اچھا یا اللہ تیری بارگاہ میں بخشش کا سوال کریں تو کتنا کرم کرے گا؟ فرمایا میں تو اتنا کریم رب ہوں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کچھ مجھ سے بخشش مانگنے والے اس درد سے بخشش مانگتے ہیں کہ میں گناہ مٹا دیتا ہوں اور گناہ کے بدلے میں یہاں نیکیاں لکھوا دیتا ہوں۔ اتنا کریم رب ہے ہمارا، اور ہم غفلت میں شکار ہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر جا رہے ہیں۔ میں قرآن مجید کی دوسری آیت پڑھنے لگا، اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، محبوب کہہ دے اے میرے گنہگار غلاموں، یا میری طرف سے کہہ دے اے میرے گنہگار بندو، ادھر میری طرف دیکھ کے سننا، یہ قرآن کی آیت کا ذرا مزہ لیں۔ اگر اس کا ترجمہ میں یہ کروں اے میرے گنہگار غلاموں، تو یہ تھوڑا کرم ہے کہ گنہگاروں کو بھی نبی اپنا کہے۔ اگر اس کا میں دوسرا ترجمہ کر دوں محبوب آپ کہہ دیں اے میرے گنہگار بندو، تو بھئی یہ تھوڑا کرم ہے، رب مجرموں کو بھی بیگانہ نہیں کہہ رہا، اپنا کہہ رہا۔ آپ کسی کی شکایت لے کر جاتے ہیں کہ جناب حاجی صاحب، مولوی صاحب، چودھری صاحب، آپ کا بیٹا بڑا ظالم ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، اگر تو یار بیٹا ہے سمجھا دوں گا، آپ بھی سمجھ جاتے ہیں اگرچہ مجرم ہے لیکن بیٹا ہے نا، باپ کے لیے باپ کو رہنے دے، نافرمان ہے، گناہ کیے ہیں تو نے، اللہ پھر کہتا ہے اور رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، اب بھی میں تجھے اپنا کہہ رہا۔ یا اللہ اعلان کیا کروں؟ فرمایا اس کو کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، جرم کیے ہیں نا، رشتہ تو ختم نہیں ہوا۔ یا اللہ گناہ اتنے کیے ہیں، اب تو ڈر لگتا، فرمایا نہیں فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، تیرے سارے گناہ اللہ بخش دے گا، بس پلٹ کے کہہ دو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور آگے انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا بندے میں تو ہوں ہی بخشنے والا مہربان، نہ بخشش کی حد ہے نہ رحمت کی حد ہے، ضد نہ کر، شیطان کے ہتھے نہ چڑھ، واپس مڑ، مجھے مالک سے بخشش کا سوال کر، گناہ معاف کر دوں گا، میں بخش دوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے محبوب کہہ دو ان گنہگاروں کو، مایوس ہو گئے ہو؟ دیکھیے بیٹا کو الٹا سیدھا کام کر لے، گھر سے بھاگ جائے، اب اس کے دوست جا کہتے ہیں یار باپ ہے تیرا، اور نہیں تجھے نہیں پتا میرے ابے کا، مجھے چھوڑے گا نہیں، تو مسلسل نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اگر پتہ ہو باپ رحم دل ہے، وہ کہتا ہے بھائی معاف کر دو۔ اللہ کہتا ہے گناہ کیے ہیں نا، میں صرف جبار نہیں ہوں، جبار میری شان ہے، پر میں تجھے بلا رہا ہوں نا، مجھے پلٹے تو میری رحمت اور مغفرت اس کا انتظار کر رہی ہوں، اور اس کی معافی کتنا ہے، اس کی بخشش کتنا ہے۔ کتنا کا لفظ تو میں ویسے تقریر میں کہہ رہا ہوں، کتنا تو جگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے ماپے جا سکیں یا تولے جا سکیں، پھر وہ رب تو نہ ہوا۔
حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم سارے کے سارے بندے مل کر کے مجھ سے بخشش مانگو، میں سب کو بھی بخش دوں۔ میرے تو رحمت کے سمندر میں اتنا فرق بھی نہیں آتا جتنا سوئی پانی کے سمندر میں ڈبوئی ہے اور اس کے ساتھ پانی لگے۔ اچھا، ابھی تک تو آپ نے یہ سنا ہے کہ بندہ گناہگار ہے، مجرم ہے، رب سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن میں سے آپ کو اگلی بات بتانے لگا ہوں اور اللہ کی قسم آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اور میں صرف معاف ہی نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین، جو مجھ سے معافی مانگتے ہیں میں تو انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ آپ کو اگر اس بات کی سمجھ آئی ہوتی تو ضرور بولتے ہیں۔ آپ کی بولی میں سمجھاؤں، خدا کے راستے پہ 10 روپے دینے پڑ جائے تو موت پڑ جاتی ہے، اور اگر ایم این اے کی خوشامد کے لیے 2 لاکھ روپیہ پارٹی پہ لگ جائے، خوش آمدید، ویلکم، کیوں ذرا ٹور ٹپا ہو جائے، ایم این اے سے واقفیت ہو جائے، ایم این اے کہ میرا بڑا محبوب بندہ ہے، میں کہا ایم این اے کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، ظالم رب تیرے پیسے نہیں لگواتا، وہ کہتا ہے سچے دل سے معافی مانگ لے، میں تجھے پیاروں کی لسٹ میں شامل کر دوں۔ آپ نے اگر کسی سے کوئی زیادتی کی ہو اور آپ اس سے معافی مانگنے جائیں تو کہ چلو یار معاف کیا، آپ کہتے ہیں یار ذرا مسکرا کے تو مجھ سے بولیں، وہ کہ بھائی اتنی بڑی زیادتی کسی جا معاف کر دیا ہے، پھر دیکھیں گے آہستہ آہستہ ذرا دل صاف ہوگا، پھر کھلے گا چہرہ، لیکن حد ہو گئی۔ انسان کہتا ہے آہستہ آہستہ معاف کروں گا، اور مالک کا کہتا ہے ادھر توبہ ادھر پیاروں میں شامل۔ فرشتوں مجرموں سے نام نکل گیا، اس صحیفے سے نام نکل گیا، گناہ مٹ گئے، گناہوں کا گواہ کوئی نہ رہا۔ مالک تم معاف کر دیتا اتنا بھی کافی تھا، اور تم نے تو پیار کر لیا اور فرمایا تجھے بنایا ہی محبت کے لیے تھا، تو رسوا ہوا تھا، تو نے توبہ کی، معاف کر کے پیاروں میں شامل کر کے شیطان کو اجاڑ دیا اور اپنی رحمت کو پر دیکھ کتنا بھی بسایا رحمت کا۔ یار جو مالک ہمیں بلاتا ہے آؤ میں تمہیں بخشوں، اور جو کوئی توبہ کا سوال کرے توبہ اللہ بخشتا بھی ہے، پیاروں میں بھی شامل کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہو جھوٹ نہیں بولنا، دل کو بات لگے تو میرے لیے صرف دعا کر دینا، بھائی توبہ اس لیے بندہ کر لے کہ توبہ والے تو رب کو پیارے ہی بڑے لگتے ہیں۔ جن حضرات نے سبحان اللہ نہیں کہی ان کے پاس لائسنس نہیں ہوگا۔ توبہ والے تو اللہ کو پیارے ہی بڑے لگتے ہیں، اور توبہ کے لیے مجرم ہونا ضروری نہیں، استغفار کے لیے مجرم ہونا ضروری نہیں، توبہ اور استغفار کے لیے رب کا پیار ہونا ضروری ہے۔